مکے دی منڈی چ غلام پہ وک دے تے کوئی چودھری جدا نام ہے عبداللہ بن جدعان غلام خریدن آیا تے کوئی غلام نو پوچھدا تیرا نام کی ہے؟ آکھیا بلال۔ آکھیا کدے غلامی کیتی ہے؟ آکھیا میں بھی غلام، میرا باپ رباح بھی غلام تے میں خاندانی غلام ہاں۔ آکھیا کیڑا کیڑا کام کر لینا ہے؟ غلام نے آکھیا جی جو مالک آکھے میں سب کچھ کر لینا۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ آئی غلامہ دی زندگی سی، خریدن والا کوڑیاں دے پاس خرید کے لے گیا۔ واہ عشقہ تیرے بلے بلے، بلال ورگے کالے بھی وقا دینا ہے تے یوسف ورگے گورے بھی وقا دینا ہے۔ اس منڈی چ سارے ہی وک جاندے نے، اس عشق دی منڈی چ کالے تے گورے سارے وک جاندے نے۔ گرامی قدر حضرات، خریدن والا خرید کے گھر لے آیا تے چودھری کہنے لگا تینوں اس واسطے خریدیا میرے اونٹ چاریا کر۔ میں کتاب بچ پڑھیا کہ مکے چ جدے کل سب تو زیادہ غلام سن وہ عبداللہ بن جدعان سی۔ بلال حبشی نے پہلے دن اونٹا دی مہار پکڑی تے ٹورے نا جدو چراگاہ وال۔ انہاں حبشیاں نو اللہ نے رنگ کالا، آواز بڑی سونی دیتی ہوندی ہے۔ نوجوانوں جڑے ویلے بلال حبشی نالے اونٹ چار دینے نالے دنیا دے نغمے گاندے ہیں۔ بلال دی آواز جڑے ویلے پہاڑاں دے ٹکرا کے فرشتیاں دے کناں چ پے گئی، فرشتیاں نو وجد آ گیا، عرض کیتی اللہ اے دی آواز بڑی سریلی ہے، دنیا دے نغمے پہ گاندا ہے۔ اللہ فرمایا فرشتیوں ٹھہر جاؤ، ایک میرا ماہی آنا والا ہے، انہوں میں اپنے یار دی غلامی دیواں گا، پھر آواز دی ہوے گی، نغمہ ساڈا ہوے گا، جگ بھی سنیا کرے گا، رب بھی سنیا کرے۔ ایک دن آواز دی تے نغمہ ساڈا، وہ نغمہ جدے بارے علامہ اقبال کلندر سیالکوٹی نے فرمایا، فرماد نے ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز فقط تیری دید کا بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ بھائی بلال حبشی نو کہندے نے کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ بلال اونٹ چاری جا رہے، ادھر قدرت فیصلے کی جا رہی۔ نوجوانوں ادھر بلال فرماتے نے میں رات نو گھر آیا نا اونٹ چار کے تے ایک غلام ہو رہا کے میرے کول بیٹھ گیا، وہ بھی چکی چلاوے تے ماں بھی چکی چلاواں۔ عمار بن یاسر فرماتے نے میرے قریب چکی چلا رہے تے اچانک گلی چو سونا جا گزریا، وہ گزریا کی میرا دل بھی نال ہی لے گیا۔ بلال جلدی جلدی پوچھتے دینے عمار جڑا سونا جا گزرے کون ہے؟ فرماتے نے تینوں نہیں پتا، ادھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مکہ دے چودھریہ دا پتر ہے، عرب دے سرداران دا بیٹا ہے، کعبے دے متولی دا پوتا ہے۔ ادھی صورت بھی سونی ہے، ادھی سیرت بھی سونی ہے۔ مکہ دے لوگ انہوں صادق تے امین کہہ کے پکار دینے۔ بلال فرماتے نے سونا کی گزریا، دل بھی نال ہی لے گیا۔ اجازت ہوئے رنگ دیوں، میں نے نہیں پتا لنگر ہے کہ نہیں ہے جی، سچی دسو ہون سبحان اللہ بندی کہ نہیں؟ تھوڑا لنگر کروں کھا کے آیا کروں ہیں بندہ سبحان اللہ کہیں جو ہو جاندہ ہے۔ تے جیدی امی دس کے بھیجے ہے کہ تو پلے ایک کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ آج میرا دل کرتا ہے فرشتے جھک جھک بکھی والے ویکھن، کتھے نبی دا میلاد پہ ہوندا ہے، کتھے سننی سبحان اللہ پہ آخ دینے۔ نوجوانوں کے رنگ دے ماں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں، ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں، ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں، وہ دکھا کے پھبن وہ سنا کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دن۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔
جا یہ تے ہو گیا ہندی کلام پنجابی چے دا ترجمہ میاں محمد نے بخش نے مٹھا جا فرمایا عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں کالے کنڈل بھائی کالے کنڈل زلف مہی دے جال جھلے ان کیڑا اکھ نلے اکھے ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا بھائی اکھ نلے اکھے ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا عشق آجے نا عشق آجے عشق آجے نا عشق آجے تے سب تو پہلے انسان دی جڑی چیز نو ایک ختم کر دے او دا نام ہے اکڑ تکبر غرور میں عشق انسان دی سب تو پہلے میں نو مار دے او بابا فرید نے فرمایا نا میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھیں کوٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ دومی ہتھیں لوٹ پہلے میں اپنی نو مار ماشاءاللہ میں اپنی نو مار اور سائیں سردار نے آکھا سی کوئی کول رہ کے جادوگرے آکھے تے کوئی آدھ دونوں درجے لے جاندہ ادھر رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ ککھ نہ روے تے ککھ رہندہ عشق انسان دی اکڑ نو مکا دیندہ ہے میں نو مکا دیندہ ہے دوسری چیز جڑے انسان دی عشق ختم کر دے ان نیند ہے عشق انسان دی نا نیندرہ مکا دیندہ ہے اب ایک لو رات دا کیڑا بیلا تو سی 12:15 ہو گئے نے تے انج بیٹھے ہو جی میں محفل ہون شروع ہوئی ہے تو انہوں نیند بھی آئی ہے پر تسی نہیں جا رہے تو صبح کم کاج تے بھی جانا پھر بھی نہیں جا رہے تسی اپنے نرم گداز بستر چھوڑ کے آئے ہو ماں باپ اولاد دکان مکان جائیداد سب کو چھوڑ کے اس مہنگائی دے دور جتنا پٹرول مہنگا ہو گیا پھر بھی تسی خرچہ کر کے اتھے آکے زمین کے بغیر ٹیک لگایاں بیٹھے ہو رات 12:15 بجے کیڑی چیز ہے جنہیں توانو اتھے بیٹھن تے مجبور کیتا ہے اصلے جو توانو عشق دی رمز دی سمجھ آ گئی ہے توانو سکون و نفاریاں چیزاں چل نہیں ملیا جڑا تسی کمری والے دے ذکر چلے من واسطے آ گئے ہو گھر چے کو زدی بچہ ہوئے نا تے ماں لے آکے کہندی ہے پیر صاحب انہوں دم کر دیو انہوں نظر لگ گئی روندہ ہے نہ سوندہ ہے نہ سون دیندہ ہے گھر چے زدی بچہ ہوئے تے نہ سوندہ ہے نہ سون دیندہ ہے صوفیاء فرما دینے عشق زدی بچے ورگئی ہوندہ ہے اے بھی آجے تے نہ سوندہ ہے تے نہ سون دیندہ ہے اے نہیں سون دیندہ ہن تو ساکھے سے پیر باہو دا کلام آج جڑی میں گل کی تھی اے بھی میں پیر باہو دے کلام چو پیش کرا بندے تھوڑے بولے اگلی باری انشاءاللہ پیش کر دے ہوں گے سارے آخری بندے تک بولو سبحان اللہ آر بندے سلطان لے فرمایا عشق مہید آئے اگاں لائیاں لگیاں کون پجاوے ہوں میں کی جانا ذات شکیں دی جیڑا در در جا جھکاوے نہ خود سویں نہ سون دیوے ہتھی ستیاں جگاوے
خود سویں تے نہ سون دے وے ہتھی ستیاں یان جگاوے ہو بلال عشق لگ گیا نا تے راتاں دی نیند گئی دینہ دا آرام گیا ساری رات نالے چکی پیش دینے تے اٹھ اٹھ کے دروازے وال ویکھ دینے کدھروں ماہی پھر گزرے پھر ویکھاں ایک دن حضرت عمار نو مار مار کے نا کافرہ نے تے بے ہوش کر کے بلال دے قریب سٹیا تے بلال ادھی رات ویلے ہوش کرا کے فرما دے عمار تینوں کیوں ماریا نے آکھیا یار بلال ویکھ میں کہنا رب ایکو ہی ہے تے اے مار دے نے بلال فرمان لگے پھر مارا کھان والی گل ہے تو آپ کرنا ہے رب بھی کدے ایک ہویا ہے تینوں نہیں پتا آ جڑے کعبے چ 360 بوتے نہ رکھے نے یہ سارے کافر کہندے نے رب ہے وہ سارے رب نے عمار کہنے لگے جو میرا محبوب تے کہندے رب ایک ہوئی ہے فرما دے تیرا محبوب کون ہے تے بلال فرمان لگے او تیرا محبوب کون ہے تے عمار کہنے لگے او جڑا گلی چو سونا جا گزرتا ہے نا او جڑا تینوں بڑا سونا لگ دے او میرا نبی تے میرا رسول تے میرا محبوب ہے او کہندہ رب ایک ہوئی ہے بلال سوچی پہ گئے عمار کندے تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے کی پیا سوچنا ہے بلال فرمان دے عقل نہیں مان دی کہ رب ایک ہوئے گا پر جی او سونا کہندے نا پھر ایک ہوئی ہوئے گا جی او سونا کہندے نا تے ایک کوئی ہوئے گا او عقیدہ جڑا میرے مجدد پاک نے پیش فرمایا ساڑھے نقش بندیاں تے مجددیاں دے پیش ہوا امام ربانی قطب ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا اللہ میں تینوں اس واسطے نہیں ماندا کہ تو زمین بنائی اس واسطے نہیں ماندا کہ آسمان بنایا اس واسطے نہیں ماندا کہ برب المشارق والمغارب میں آواز آئی میں نے کیوں ماننا فرمایا او خدائے محمد است میں تینوں اس واسطے ماننا تو میرے محمد دا خدا ہے نوجوانوں تھا حضرت بلال حبشی نے کلمہ پڑھے آؤ کافر پوچھ دینے کلمہ کیوں پڑھے آؤ بلال فرما دینے کسے نے چن ٹوٹدا بے کہ کلمہ پڑھے آؤ کسے سورج مڑدا بے کہ کلمہ پڑھے آؤ کسے درختانوں ٹردا بے کہ کلمہ پڑھے آؤ کسے نے پتھرانوں کلمہ پڑھدا بے کہ کلمہ پڑھے آؤ فرما دے سن میں ایک کوئی بلال آؤ جنہیں محمد مکھ بے کہ کلمہ پڑھے آؤ لم ارا قبلہو ولا بعدہو مثلہو یہ تو ایڈا سونا ہے تیرا بناؤن والا کنہ کو سونا ہوئے گا بلال نے کلمہ پڑھیا تے مکہ چرولے پہ گئے دیکھو دیکھو غلام اسی خریدنے آ تے غلامیوں محمد دیاں کر دینے رولے پہ گئے مارن والیاں پھر انج ماریا کہ بالا تو پکڑ کے گسیٹ کے لے آکے تے کنڈے ہماری سوٹی نہ مار دے تے کنڈے بلال دی ہڈیاں دے نہ لکھ تے جسم دے بیچی ٹوٹ جا دینے تے ججوڑا مار کے نا اس طرح کر کے کہندہ اوے بلال اکھ پا کے فرما دینے کی ہوئے تو اسی نہیں سمجھے میں کی کہنا چاہ رہا میں آسان کر دے وہاں اچھی بول کے احد پکار دا سی کافر ہار جاندے او نہیں ہار دا سی امیہ بن خلف عبداللہ بن جدعان کو لو خرید کے لے آکے مار رہا تھے اس طرح کر کے بالا نو جو جوڑا مار کے کہندہ اوے بلال اکھ چک پا کے فرماندے نے کیا ہوئے جنہ تاریخ عرب پڑھی انہوں نے پوچھو کہ او زمانہ سی کہ غلام اپنے مالک دی جتی نو دوپوی چک کے چھامے کر دے تو نو مار پہن دیئے کہ جتی نو ہاتھ کیوں لگائے پر آج تھی عجیب ہی منظر ہو گیا چودھری کہندہ اوے بلال تے غلام اکھ پا کے کہندہ کیا ہوئے انیس الجلیس علامہ جلال الدین سیوطی تھے نا بڑی محبت دی بات اے بچے نو اٹھا دیو میں بار بار کہہ رہے ہیں ڈسٹرب کر رہے ہیں اے دو بچے اٹھا دیو اے دونوں میں کتابہ دے اندر پڑھیا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے کسی آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ بلال مکہ دی گلیاں چ بڑا آکڑا کر کے چل دے رسول کریم نے فرمایا بلاؤ نا ذرا بلال نو بلال آئے تو حضور نے فرمایا بلال میں تینوں قرآن دی آئے تو سناواں جڑے نے مرشد والوں نے میری گل دراصل جلدی سمجھ جانی ہے بے مرشد نے سمجھ نہیں ہونی اب مرشد دی ذات نے کسی مرید نو کو جو سمجھانا ہوئے نا
تو انہوں ڈائریکٹ نہیں سمجھاندے، ادھر نام لے کے نہیں، انہوں تذلیل نہیں کر دے، انہوں نیوا نہیں کر دے، سمجھانا کسی ہور نہ ہوندہ ہے تے گل کسی ہور نہ کر دیں دینے۔ مرید نو سمجھ آ جاندی ہے کہ گل میری ہو گئی ہے، میری کلاس لگ گئی ہے، سائیاں نو پتہ بھی لگ جائے نا کہ فلاں بچو فلاں عیب ہے، ڈائریکٹ مرید نو نہیں سمجھا دے بلکہ انہوں قریب بٹھا کے کسی اور نو وہی گل سمجھا دے دینے تاکہ وہ سمجھ جاوے کہ میرے کو غلطی ہو گئی ہے۔ نبی پاک بھی کسی کو کوئی ایسا عمل دکھنا جڑا ناپسندیدہ ہوندہ سی تو حضور ڈائریکٹ انہوں نہیں سمجھا دے بلکہ صحابہ چ بیٹھے بس کملی والے انج کہہ دینا، ہونتے لوگ انج کرن لگ پہ وہ بندے سمجھ جانا کہ گل میری ہو گئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام بھی ڈائریکٹ نہیں بلکہ حضرت بلال نے بلا کے نا تے حضور نے فرما بلال میں تینوں قرآن دی آیت سناما، عرض کی تھی جی یا رسول اللہ، انہوں میرے نبی کا آیت پڑھی، آنکھو سبحان اللہ تے میں بھی پڑھا، جنہوں مانے نا کہ میں اپنی کمائی تے پالنا وہ ہاتھ نہیں رکھے، پر جدھر لگ دا نا کہ میرا لنگر مدینے ہوندہ ہے وہ بندہ ہاتھ چکے بولے سبحان اللہ۔ قولین دیوالی نے فرما اللہ فرما دا عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام۔ اللہ نے فرمایا او جڑے رحمان دے بندے نے نا وعباد الرحمن او جڑے ہے سارے رحمان دے نے پر کیڑے ہو خوش بختو جنہوں رب آپ آکھے وعباد الرحمن رحمان دے بندے اللہ فرماندہ الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ فرماندہ زمین تے اکڑ کے نہیں بڑی عاجزی نال چل دینے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ تے جے کو جاہل انہوں نے چھیڑ دے وے نا سارے راہ گزر دیاں وہ گالی نہیں دین دے، مندہ نہیں بول دے، لڑائی نہیں کر دے، جھگڑا نہیں کر دے، فرمایا قالوا سلام ہا وہ سلام کہہ کے گزر جان دے او سلام۔ اجازت ہوئے تھے یہ ترجمہ بھی میاں محمد بخش کو کروا دے وہاں اجے میں شروع ہویا اجے تے میں گل شروع کی تھی اجے پینڈا میرا لمبا ہے میں تو انہوں مدینے چھڑ کے ہونا بھائی۔ عربِ گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں عشق جناں دی اے ہڈی رچے بلال سن کے کہنے لگے یا رسول اللہ اے میرے رب نے فرمایا ہے میں جی اکھے جی رب نے فرمایا تو بالکل ٹھیک فرمایا ہے۔ میں کتاب بچ پڑھے کہ بابا جی فوت ہوئے تو پنڈ والے دفن کر کے آئے انہوں دی قبر چو اینی خوشبو آوے کہ پنڈ تک خوشبو آوے۔ پنڈ والے مائی صاحبہ کو لگے تھے اکھے مائی جی بابا کیڑا عمل کردہ سے دی قبر چو خوشبو آن دی ہے۔ مائی کہندی کو بڑا عبادت گزارتے نہیں سی، قرآن ناظرہ بھی نہیں سی پڑھیا، پر صبح اٹھ کے وضو کر کے قرآن مجید کھول کے بیٹھ جاندہ سی تو قرآن مجید دی ہر سطر ہوتے انگلی رکھ کے کہندہ سی یا میرے رب نے فرمایا ہے ٹھیک فرمایا ہے، ابھی میرے رب آکھے ہے ٹھیک آکھے ہے، ابھی میرے رب آکھے ہے سچ آکھے ہے۔ مائی کہنے لگی میں نے لگ دائے آئیو عمل ہے جدی وجہ تو دی قبر چو خوشبو آن دی ہے۔
زندہ باد۔ نبی کریم نے فرمایا بلال تیرے کو ہو رہا ہے سناوا، عرض کی تھی جی سونے، فرمایا اللہ فرماتا ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین تے اکڑ کے نہ چلو۔ بلال آکھے جی آوی رب نے ٹھیک آکھے۔ جدو میرے نبی تبلیغ فرما لی نا تو بلال ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی رب تے ٹھیک فرما رہے ہیں پر منوں کیوں سمجھا رہے ہو؟ آجی میں کی کیتا ہے؟ میرے نبی فرما بلال سنیا تو مکے دی گلیے آکڑ کے چلنا ہے۔ بلال دیاں تے نکل چیخا گئیاں تے رو کے عرض کی تھی سونیا میں غلام ابن غلام، میرے چاکڑ کتھوں آ گئی؟ رنگ میرا کالا، ہونٹ میرے موٹے، اکھ میری چھوٹی، مازاغ دے نہنا والے حسن وچوں کو حصہ بھی کو مقدار اچ نہیں ملیا، ذات دا بھی غلام میرے چاکڑ کتھوں آ گئی؟ فرمایا ہوں جو لوگ کہندے نے بلال آکڑ کے چل دے، ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی پھر جے سچی پوچھے نا اسانو اکڑا تو دیتیاں، اسانو ماڑیاں اکڑا تو دیتیاں سنے۔ فرمایا جدو دا تیرا عشق کما کے مائیا امیر ہویا نا، ہن مکے دی گلی چکو کافر اکڑ کے گزرے نا چودری، تے اندروں تیرے عشق دی آواز ہوندی ہے تو بھی آکڑ بلال تو بھی آکڑ، جے اے جھوٹا ہو کے آکڑ سکدا ہے تے تو سچا ہو کے نہیں آکڑ سکدا۔ یاد جے میرے نبی جدو صحابہ نے فرمایا صحابہ داڑے تھوڑا اکڑ کے طواف کرے آجے، وہ انج نہیں آکڑی دا پر جدو ماہی آکڑا دے پھر اکڑ کے ٹرنا بھی ثواب ہو جاتا ہے۔ فرمایا طواف ذرا اکڑ کے کرے آجے میرے نبی صحابہ نے فرمایا۔ تو گرامی قدر حضرات انہا ماڑیانوں، انہا لسیانوں، انہا غریبان تے غلامانوں اکڑ میرے محبوب نے دیتی، واہ غریبان دا پکھ کرنے والیا، اے شرک پور دا تاجدار، نقشبندیاں دا پیشوا حضرت میاں شیر ربانی، حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ مرید آکے تے بابا جی نو کہنے لگا بابا جی اے چودری کنو کہنے رہے میں بھی اپنے نام نہ چودری لکھنا لوگ لکھ دینے۔ آپ نے فرمایا بھائی تو کیوں پوچھنا؟ کہنے لگا بابا جی میں اپنے نام نہ لکھنا پر پہلے میں نے دسو چودری دا ترجمہ کی ہوندہ ہے، اے چودری کنو کہنے رہے؟ بابا جی نے فرمایا پتر چودری دو ہوندے نے۔ حضور کیڑے؟ فرمایا جدو کل مربی ہوئے چودری ہوندہ ہے، جدو کل مال ڈنگر وال ہوئے ڈیرے دار ہوئے چودری ہوندہ ہے، پتر جدے نوکر چاکر ان بینک بیلن چنگا گڑی شڑی ہوئے نا انہوں چودری آخ دینے۔ انہیں آکھیا حضور تھے وہ دوسرا چودری کیڑا ہوندہ ہے؟ فرمایا پتر مربیاں والا چودری مر جائے چودر مک جاندی ہے، کملی والے دا کمی ہو کے مر جائے قبر جو بھی چودر جوندی رہے گی۔ اصل چودری تے در مصطفیٰ دے فقیر ہوندے نے، اصل چودری تے ہوندے نے جڑے در مصطفیٰ دے فقیر ہوندے نے۔ تو گرامی قدر حضرات بلال حبشی نو جدو چودری انج کر کے ججوڑا مار کے کہندے نا بلال، تے بلال اکھ پا کے فرما دینے کیا ہے جو پیا من بھائے سہاگن وہی ہے، اور جنہوں سائیں قبول کر لیں وہ کسی نے مان دے جنہوں سائیں قبول کر لیں۔ نوجوانوں نہیں تھے مکے دے کے محلے چی جاتی مار کے دیکھو رنگ دا بھی گورا ہے، ذات دا بھی چودری ہے، 8 کلو سونے دا مالک ہے۔ اللہ نے قرآن جی فرمایا تبت یدا پروردگار نے فرمایا بولا با تیرے ہاتھ ٹوٹ جاؤن، فرمایا تو برباد ہو جائے۔ عرض کی تھی اللہ کو رئی بڑھائے ذات دا چودری آئی، عرض کی تھی اللہ انہوں انج کیوں پیایا کھنائے؟ فرمایا مکہ دے ایک محلے جاتی مرے رنگ دا بھی گورا ہے، ذات دا بھی چودری ہے، 8 کلو سونے دا مالک ہے۔ فرمایا سونے نہیں لگتا ہوں مکہ دے دوسرے محلے جاتی مرے رنگ دا بھی کولا ہے، ذات دا غلام ہے، ٹوٹی ہوئی جوتی پانا والا ادا لباس تار تار ہے، حالت دل فگار ہے، چہرے تے گردو غبار ہے، آباد آئی اے دینا نہیں پیار ہے کیونکہ اے دانا پلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ پھر عشق پک گیا، مارا پکھے نو پہن دیا نا،
پک گیا نا، منظوری ہو گئی تے سائیاں فرمایا کوئی ہے جڑا میرا بلال ہی خرید لے تے او نکرے چ عشق دی دنیا دا امام خلیفہ بلا فصل تاجدار صداقت امام العاشقین فناف الرسول حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، اٹھ کے ٹورے تھے، میرے نبی نے فرمایا جڑا بلال خریدن جائے میرا حصہ لے جاوے تے ابو بکر مڑ کے کہنے لگے سونیا حصے تے شریکاں نال خریدنے حبیب ہونا تے انہاں نش حصے تے نہیں، انہاں تے عقیدہ کلی بھی تیری جلی بھی تیری تے میں بھی اکھیا سونیا تیرے تو سب قربان ہے۔ پھر جدو خریدن دا ویلا آیا تے میں بس نا تھوڑی جی تو انہوں رنگ پیش کر کے میں تو انہوں دوسرے میدانے چلے کے جانا ہے۔ حضرت بلال حبشی نے جدو خریدن دی واری آئی تے امیہ بن خلف نے آکھیا 1000 درہم لگے گا، 1000 دیتا، کہنے لگا نہیں میں نے غلطی لگی، میں 2000 کہنا سی۔ ابو بکر نے دوسرے 1000 دی تھیلی دیتی، کہنے لگا اجے بھی سودا پکا نہیں ہویا، او جڑا تیرے کل مصر دا غلام ہے نا نستاس او بھی منو دے دے۔ ابو بکر نے فرمایا او بھی تیرا، کہنے لگا او دی بیوی، فرمایا او بھی تیری باندی، کہنے لگا او دے بچے، فرمایا او بھی تیرے غلام۔ بازاری چ لوگ کٹھے ہوگے، گرما گرمی ہوگی تے لوگ آکھیا امیہ گل کر کے مکرنا کیوں میں دے بلال ابو بکر نو۔ امیہ تو گلنا بڑی تے کہنے لگا جا بلال نو لے جا۔ حضرت صدیق اکبر نے کئی مان دا پتھر بلال دے سینے تو ہٹا کے نا تے بلال نو اٹھان دینے، تو بلال تو اٹھے ہی نہیں جاندہ، خون پہ نکل دے، پتھر مارن والے پتھر پہ مار دینے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہاتھ پکڑ کے نا دامن پکڑ کے ہلا کے فرما دینے اٹھ بلال تیرے خریدار آئے نہیں۔ بلال دا دامن پکڑ کے اس طرح کر کے صدیق اکبر اپنے کندھے تے رکھ کے جدو ٹرے نا تے فرش والے بھی ویکھی جان تے عرش والے بھی ویکھی جان۔ بلال حبشی تھوڑا جا دور جا کے نا تے ابو بکر نو پوچھ دینے کنے دا خریدیا جے، کیونکہ ذہن چو غلامی سی نا اس ویلے تک کہہ لگے آج او دا غلام سا کل تیرا غلامہ کرنی تے غلامی ہوئی ہے، اکھا کنے دا خریدیا جے۔ صدیق نے جدو دسیا نا جو بڑا مہنگا وکھے ہیں، یار دی منڈی چو وکھے ہیں، تے بلال اپنا مول سن کے تے رو کے کہنے لگے اوگن ہار کو چجی کو جی نکمی نت نکاری پر سائیاں مل خریدی سیو دے کے قیمت پاری۔ اجے چاندی قدم اٹھائے تھے امیہ آواز دے کے کہنے لگا ابو بکر رک گھر میری گل سن۔ آپ نے رک کے فرمایا جی۔ کہنے لگا ابو بکر میں تو سنیا سی تو عرب دا بڑا سیانہ تاجر ہے پر آج بڑے گھاٹے دا سودا کیتے ہی۔ فرمایا کیویں؟ کہنے لگا اے او بلال انہوں میں کوڑیاں دے بھاوے چلتے کوئی نہ خریدے، ہزاراں دا خرید کے لے چلے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مڑ کے فرمایا میں واقعی بڑا سیانہ ہوں۔ آپ نے فرمایا سچی پوچھے تے گھاٹے دا سودا میں نہیں تو کیتا ہے۔ وہ ہزارہ درہم وکھا کے کہنے لگا میں تے ہزاراں کمائے نے میں کیویں گھاٹے دا سودا کیتا ہے۔ فرمایا ظالمہ کدے عشق نہیں ہو کیتا۔ فرمایا بلال میرے یار نو پسند آ گیا ہے۔ فرمایا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا اد کج روم تے فارس دی بادشاہی مانگ دوں میں اس بلال دے قدمہ تو بار کے سٹ دینی سی۔ وہ اپنی شرمندگی مٹان لکھیا لگا میں تے ہزاراں کمائے نے۔ صدیق فرمان لگے چلیا گھاٹے دا سودا کیتا ہے۔ کہنے لگا کیویں؟ فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے اج اس بلال نو خریدن لئی کدے مینوں وکنا پیندا آپ وک جانا سی بلال خرید لینا کیونکہ میرے یار نو پسند آ گیا۔ عشق وچ یار دی پسند ویکھی جاندی ہے، ماہی دی پسند ویکھی جاندی ہے۔ تائیں بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق کردا سدا اپنی مرضی دے کم راوے خدا نا اراوے خدا عشق کردا سدا اپنی مرضی دے کم نئے راوے خدا نا اراوے خدا جتھے چاہوے دسر نئے کعبہ اینا کربلا بے خدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق،
नारे हैदरी। پھر بلال جدو حضور دی بارگاہ چاہے پھر پتہ نہ قبولیت ہوئی بڑی لمبی گل ہے، پھر کدے عرض کرانگا بس میں تو کہ شرط پر شریف جانا ہے۔ پھر میرے سائیاں نے جدو اذان دی ڈیوٹی لگائی نا تو انہیں پہلی بار کھنا چنگلیاں لے کے جدو اذان پڑی نا تو دی آواز فرشتوں دے کھنا چپئی تے فرشتوں نے وجد آ گیا۔ خالق نے فرما فرشتوں یاد کرو میں کیا سی آواز دی ہوئے گی، نغمہ ساڑھا ہوئے گا، جگ بھی سنے گا تے رب بھی سنے گا۔ وہ ایڈی مٹھی پھر اذان پڑھ دے کمر عباس صاحب ایڈی اور مٹھی اذان پڑھ دے کہ داتا صاحب اپنی کتاب کشف المحجوب اچھ فرمان دینے کہ کملی والے کسے سفر تو تھک کے مدینے ہونا تے مدینے آ کے نبی کریم نے فرمانا ارحنا یا بلال بالصلاة، فرمانا بلال اذان پڑھ محمد دی تھکاوٹ اتر جاوے۔ ایڈی مٹھی اذان پڑھ دے میرے نبی دی تھکاوٹ ہی اتار دیں دے۔ ایک دن کملی والے کسی غزوہ تو واپس آ رہے تھے، مکہ دے قریب تو گزر کے نبی پاک نے مدینے جانا سی۔ حضور مکہ دے قریب تو گزرے تھے، مکہ دے باہر نکھے نکھے کافران دے بچے اونٹ پہ چار دے۔ صحابہ والے بیکھے نا مسلمانہ والے او کافران دے بچے کنہ چنگلیاں لے کے تھے اذان پڑھن لگ پہ، نقل اتارن لگ پہ۔ نبی پاک اپنی سواری تو اتر کے ایک بچے دے قریب گئے، انہوں پیار کر کے نا تے حضور فرما دے میں انہوں اذان سنا۔ صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ انہیں بچے اذان پڑھئے ادھے نال پیار کیوں کر دے؟ فرمایا دی آواز میرے بلال نال مل دی ہے۔ اوہی بچہ جڑا بڑا ہو کے صحابی رسول حضرت ابو مخزورہ رضی اللہ تعالیٰ نو بنے، یہ بھی موزن رسول ہیں۔ اوہی صحابی نے جنہ دے سر دے وال پیران تک لمبے سن، کسے پوچھا دے لمبے وال کیوں رکھے نہیں؟ فرمایا بچ بچ پیا کھیڑ دا ساں تے حضور نے گزر دیا سر تے پیار دیتا، میں ساری زندگی وال ہی نہیں کٹائے جنہوں نے محمد دے ہاتھ لگ گئے۔ انہاں جدو کلمہ پڑھیا تے فتح مکہ تو بعد نبی کریم نے ندی ڈیوٹی لگائی، فرمایا تو اسے مکہ کعبے چازان پڑھیا کرو تے بلال نے فرمایا تو مدینہ مسجد نبی چازان پڑھیا کرو۔ سونا کیوں؟ فرمایا دل کردہ مکیوں میں بلال دی آواز آوے، مدینیوں میں بلال دی آواز آوے۔ پھر کعبے دی چھتاں تے چڑھا کے مہینے انہوں سنے ہاں یہ میں بحث سے جاواں بڑا وقت درکار ہے۔ پھر کعبے دی چھتاں تے کھلو کے اس بلال نے اذانہ پڑھیا۔ حضرت علامہ فیض احمد اویسی صاحب شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابیں چکنا بڑا مٹھا جا واقعہ لکھا، سناواں جی۔ حضرت بلال حبشی نے ایک دن اذان پڑھی مسجد نبی دے اندر، مسجد نبی دے قریب ایک یہودی دا گھر سی۔ وہ یہودی مدینے دا بہت بڑا امیر بندہ تھے، وہ جدو بلال دی آواز سنے تھے وہ تو اسی ہولی جی سبحان اللہ فرماؤ بار آواز نہیں جانی چاہیے، ہاتھ بالکل نہیں چکنا، مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے۔ انہیں اذان سننی نہ، جدو بلال اذان پڑھنی تو انہیں جھومنا، اور جتھے کملی والے جھوم جاون وہ دی آواز سن کے ارحنا یا بلال بالصلاة۔ وہ یہودی نے حضرت بلال دی آواز سنی تو انہیں جھوم جانا، انہوں خیال آیا جن میں جھومنا باقی یہودی بھی جھوم دے ہونگے تو اونا ہوئے بلال اذان پڑھے تو لوگ یہ تو منوس ہو کے محمد دا کلمہ پڑھ دے رہے ہیں تو ہوئے نا تے میں بلال دا انتظام نہ کر لواں۔ ادھر حضرت بلال ایک دن اذان پڑھی تو یہودی آگے مسجد نبی دے اندر تے آکے حضرت بلال نو کہنے لگا بلال تو اوتا بھی ادھار دینا ہے، اوتا بھی ادھار دینا ہے، اوتا بھی ادھار دینا ہے، تو انہیں لوگاں دا ادھار جو دینا ہے تو میرے کل خریدیا کر، میرا مدینہ چنڈا بڑا جنرل سٹور ہے، جو لینا میرے کل خرید، میں تینوں پیسے پوچھنا ہی نہیں، جنہ مرضی ادھار خرید جدو ہون دے دے میں۔ بلال خیال آیا میں جو علیحدہ علیحدہ لوگوں دے ادھار دینے تے ادھے کلو کلے کلو خریدنے، ادھار بلال دا اپنا نہیں ہوندہ، حضور دا ہوندہ ہے تے حضور دا بھی اپنا نہیں ہوندہ۔ کو منگتا آندہ صدا دیندہ تے میرے نبی فرماندے نے بلال انہوں مدینہ دی منڈی چی لے جا تے انہوں جو چاہیدہ لے کے انہوں دے دے، پیسے میں محمد دے دے مانگا، انہوں راشن پانی خرید دے تے میں انہوں پیسے دے دے مانگا۔ اصل ادھار انہاں منگتے آدھا ہوندہ ہے، پر نبی پاک کل جدو ہوندے نے پھر حضور بلال نو دیندے نے، بلال جا کے سارے دا ادھار اتار ہوندے نے۔ آج بلال نو خیال آیا ادھے کلو خریداں گا، بلال ادھے کلو خریدنا شروع ہو گئے، جدو پیسے چوکھے ہو گئے نا چنگا ادھار ہو گیا تو انہوں پتہ لگ گیا کہ ہن بلال کو ادھار دیتا نہیں جانا۔ ایک دن حضرت بلال مسجد نبی چاذان پڑی تو چودھریوں نے لے کے آ گیا کہ حضرت بلال نو کہہ لگا میرے ادھار پیسے واپس کر۔ آپ نے فرمایا تو میں نے دھوکہ نہ دے، تو میں نے آکھا سی جدو ہون دے دے بھئی اجے میرے کلو نہیں، انہیں آکھا جے 3 دن جو میرے پیسے واپس نہ کیتے نا تے میں تینوں اپنا غلام بنا لینا ہے۔
بلال سمجھ گئے کہ اصل میں اپنا غلام بنانا چاہتا سی بلال حبشی روندے نبی کریم کو لاگے تے نبی پاک نو عرض کی تھی یا رسول اللہ جے پیسے ہیں تے دیو میں ادار دیا ماں حضور نے فرمایا اجے تے نہیں بلال نے جتی پہنی تلوار کندے نہ لٹکائی تے ٹور پہ تے روندے کہنے لگے کملی والے میں مدینہ چھڑ کے چلے جدو پیسے ہون میں نو بلا لیا جے میں نہیں جے کسے غیر دی غلامی کرنی سونے بلال ٹورے آئی تے کل کائنات سی دی ایک جتی تے ایک تلوار او کل کائنات لے کے ٹورے بلال روندے مدینہ دی گلی چ جا رہے ادھر علاقہ فدق دے سردار نے میرے نبی نو 4 اونٹ مال دے لدے ہوئے تحفے چ بھیج دیتے وہ اونٹ آ کے جدو دروازے چ کھڑے ہوئے نا میرے آقا نے فرمایا جاؤ دوڑو کوئی بلال نو بلا کے لے آؤ بلال آئے تھے میرے نبی نے فرمایا اونٹ لے جاتے جاؤ سے چودھری نو کہہ کے اپنا حساب کتاب کر او دے اونٹ دے کے آ بلال نے انج کر کے 4 اونٹاں دی مہار کندے تے رکھی تے بڑے لہران دے گئے خرامہ جا کے نا اس چودھری دے سامنے بیٹھ کے تے روب نال فرمان لگے کرو میرا حساب انہیں جدو حساب کتاب کیتا تے 3 اونٹاں دا سامان تے 3 اونٹ بنے 3 اونٹ تے سامان انہوں دیتا چوتھے اونٹ دی رکھی مہار کندے تے آ ٹہل دے مدینہ دی گلی چارے نالے مدینہ دی گلی چٹور دے آ رہے نالے پڑھ دے آ رہے صدا وصدا ربے تیرا زبارا یا رسول اللہ صدا وصدا دوبارہ نبی دے درد صدقے وصدائے آخری شعر پڑھ کے میں اجازت چاہاں مل کے سارے پڑھئے صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا